السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 12 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک اور حکایت پیش کی جا رہی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے قصۃ احمد الیتیم، یعنی احمد یتیم کا قصہ۔ اس حکایت سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اگر خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے تو بجائے اس خیر خواہی اور حسن سلوک کا شکریہ ادا کرنے کے، وہ الٹا حسن سلوک اور خیر خواہی کرنے والے کو برا بدلہ دیتے ہیں، جس کو آپ اس حکایت میں دیکھیں گے۔ لہذا ایسے لوگوں سے خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سانپ کسی جگہ ٹھنڈی کی وجہ سے سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک آدمی کو اس سانپ پر ترس آیا اور اس کو دھوپ میں لے آیا تاکہ گرمی کی تپش سے اس کی جان میں جان آ جائے، مگر اسی سانپ نے حرکت میں آنے کے بعد اسی خیر خواہ کو ڈنک مارا، جو کہ اس کی موت کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ تو کچھ بدطینت بدباطن اس سانپ جیسے بھی ہوتے ہیں کہ بھلائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ دوسرا سبق اس حکایت سے یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی معاملے کی تحقیق کیے بغیر کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق اور چھان بین کر لیا کرو۔ معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی معرف القرآن میں اسی آیت کریمہ کے تحت بڑا عبرت خیز واقعہ نقل کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے میں یہاں بیان نہیں کرتا، آپ وہاں دیکھ لیجئے۔ تو آپ اس حکایت میں بھی یہ صورتحال دیکھیں گے۔ اب آئیے حکایت کے ترجمے کے تحت مذکورہ بالا باتوں کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ احمد الیتیم، احمد یتیم کا قصہ۔ کانا ہناک ملک من الملوک یعیش فی قصرہ الجمیل، بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، یعنی ایک بادشاہ رہتا تھا اس کے خوبصورت محل میں۔ یہ جمیل جو ہے یہ قصر کی صفت بن رہا ہے۔ قصر کا معنی محل، حویلی، اس کی جمع آتی ہے قصور۔ ایک بادشاہ رہتا تھا اس کے خوبصورت محل میں۔ وفی یوم من الایام کان واحد من خدم الملک یطوف حول القصر لیطمئن علی بوابات القصر۔ اور ایک دن بادشاہ کے خداموں میں سے ایک، خادمن کی جمع ہے خدمن، بادشاہ کے خادموں میں سے ایک خادم گھوم رہا تھا محل کے آس پاس تاکہ وہ مطمئن ہو جائے محل کی پھاٹک پر۔ بوابتن کا معنی بڑا دروازہ، پھاٹک، اور اس کی جمع ہے یہ بواباتن، بوابتن کی جمع ہے بوابات۔ تو بوابتن تا کے ساتھ بڑا دروازہ، پھاٹک، اور تا کے بغیر و بوابن تو اس کا معنی ہوتا ہے دربان، دروازے کا محافظ۔
جو گیٹ کیپر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بوابن۔ لیطمئن علی بوابات القصر، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے محل کی پھاٹک کے بارے میں۔ وَإِذَا بِهِ يَرَى طِفْلًا رَضِيًّا تَرَكَتْهُ أُمُّهُ وَحِيدًا أَمَامَ إِحْدَى الْبَوَّابَاتِ، اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ ہے۔ اچانک وہ ایک دودھ پیتا بچہ دیکھتا ہے جس کو اس کی ماں نے تنہا چھوڑ دیا تھا پھاٹکوں میں سے کسی ایک پھاٹک کے سامنے۔ فَالْتَقَطَهُ هَذَا الْخَادِمُ وَدَخَلَ بِهِ عَلَى الْمَلِكِ لِيُخْبِرَهُ بِمَا حَدَثَ، اس خادم نے اس کو اٹھا لیا۔ التقط یلتقط التقاطاً، نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اس کو اٹھا لینا۔ تو اس خادم نے اس بچے کو، اس دودھ پیتے بچے کو اٹھا لیا۔ وَدَخَلَ بِهِ عَلَى الْمَلِكِ، اور وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا، اور وہ داخل ہوا اس کو لے کر بادشاہ پر، یعنی اس کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ لِيُخْبِرَهُ، تاکہ وہ اس کو خبر دے، بِمَا حَدَثَ، اس صورتحال کی جو پیش آئی ہے، تاکہ وہ اس بادشاہ کو خبر دے اس صورتحال کی جو پیش آئی ہے۔ فَلَمَّا نَظَرَ الْمَلِكُ لِهَذَا الطِّفْلِ رَقَّ لَهُ قَلْبُهُ، پھر جب بادشاہ نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے لیے اس کا دل نرم ہو گیا، یعنی اس کے دل میں ترس آ گیا، اسے رحم آ گیا۔ رق لہ قلبہ، اس کا دل اس کے لیے نرم ہو گیا، اسی سے رقیق القلب، یہ نرم دل آدمی کو کہا جاتا ہے، یعنی جو دیارو ہو، جو ترس کھانے والا ہو، رحم دل ہو، اس کو رقیق القلب کہتے ہیں۔ وَأَمَرَ بِضَمِّهِ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَسَمَّاهُ أَحْمَدَ الْيَتِيمَ، اور اس نے حکم دیا اس کو ملا دینے کا اس کے گھر والوں کے ساتھ۔ دم یدم دمن، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا، ملا دینا۔ اور دم فلانن الی صدرہ، سینے سے لگانا، جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تو یہ جملہ کہیں گے دمت الام ابنہا الی صدرہا، کہ ماں نے اس کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا، چمٹا لیا۔ وَأَمَرَ بِضَمِّهِ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اس نے اس کو اس کے گھر والوں کے ساتھ شامل کر دینے کا حکم دیا۔ یہاں ضمن سے میرا ملا دینا یعنی اپنے گھر والوں میں شامل کر دینا، یعنی گھر کا ایک فرد سمجھ کر اس میں شامل کر دینا۔ وَسَمَّاهُ أَحْمَدَ الْيَتِيمَ، اور اس نے اس کا نام احمد یتیم رکھا۔ فَلَمَّا نَشَأَ، پھر جب وہ پلا بھرا، نشا ینشأ کا معنی پلنا بھرنا، تربیت پانا، پھر جب وہ پلا بھرا، ظہرت علیہ امارات النجابت والفتنت، تو اس کے اوپر شرافت اور ہوشیاری کے آثار ظاہر ہوئے۔ نجابتن کا معنی خاندانی برتری، خاندانی شرافت اور ذکاوت کو بھی کہتے ہیں ہوشیاری کو، اسی سے نجیبن اعلیٰ نسب والا شخص، شریف یا ذکی۔ اور فتنتن یہ تو کے ساتھ ہے، یاد رہے تو کے ساتھ، تا کے ساتھ ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا۔ فتنتن اس کا معنی ہوتا ہے مہارت، ہوشیاری، اور فتانتن بھی آتا ہے۔ فتنتن اور فتانتن دونوں کا معنی ہوتا ہے مہارت و ہوشیاری، اس کی جمع آتی ہے فتنن، اور اسی سے فتنن اور فتینن، فتنن اور فتینن ہوشیار، سمجھدار، زیرک۔ فلما نشأ، پھر جب وہ پلا برا، ظہرت علیہ امارات النجابت والفتنت، تو اس کے اوپر شرافت اور ہوشیاری کے آثار ظاہر ہوئے۔
علامات، امارت ان کی جمع امارت یعنی علامتیں، نشانیاں. فہذبہ وعلمہ، بس اس نے اس کو تہذیب سکھائی اور اس نے اس کو تعلیم دی. حذبہ یہذب تہذیباً کا معنی تربیت کرنا، اخلاق سنوارنا، اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، اچھی عادتیں سکھانا اور اس کے ذریعے اس کو مزین کرنا. اور اس نے اس کو تہذیب سکھائی اور اس نے اس کو تعلیم دی یعنی علم سکھایا. واصطفاہ، اور اس نے اس کو چن لیا. وقدمہ فی جمیع اعمالہ وشؤون قصرہ، اور اس نے اس کو پیش کیا اس کے تمام اعمال میں اور اس کے محل کے تمام امور میں. شأن کی جمع ہے شؤون. اس سے بہت سارے معنی آتے ہیں لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا محل کے جو کام کاج ہے، محل کے جو امور ہے اس کو شؤون کہیں گے. شؤون البیت گھر کے کام کاج، شؤون المدرسۃ مدرسے کے کام کاج. اور اس نے اس کو پیش کیا اس کے تمام اعمال میں اور اس کے محل کے تمام کاموں میں. وذات یوم امرہ ان یحضر شیئا من بعد حجراتہ، اور ایک دن اس نے اس کو حکم دیا کہ وہ کچھ حاضر کرے اس کے بعض کسی کمرے میں سے کچھ حاضر کرے. اور ایک دن اس نے اس کو حکم دیا یعنی احمد یتیم کو کہ وہ کچھ حاضر کرے من بعد حجراتی، اس کی کمروں میں سے کسی کمرے سے. ذات یوم امرہ ان یحضر شیئا من بعد حجراتہ، اور ایک دن اس نے اس کو حکم دیا کہ وہ کچھ حاضر کرے اس کے بعض کمروں میں سے، اس کے کسی کمرے میں سے کچھ حاضر کرے. وحین ذہب رأى جاریة کانت مقربة من الملک فی حال مریبۃ، اور جس وقت وہ گیا تو اس نے ایک باندی دیکھی جو کہ بادشاہ کی قریبی تھی، جو کہ بادشاہ کی مقرب تھی یعنی نزدیکی تھی، بادشاہ جس کو چاہتا تھا، بادشاہ جس کو اپنے پاس رکھتا تھا. اور جس وقت وہ گیا تو اس نے ایک باندی دیکھی جو کہ بادشاہ کی مقرب تھی. کس حال میں دیکھا؟ فی حال مریبۃ، اراب یریب ارابتن، اس کا معنی ہوتا ہے شک میں ڈال دینا. تو یہ مریبتن، مریبن اس کا مؤنث ہے، مریبتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے شک میں ڈالنے والا. مریبن شک میں ڈالنے والا، یہ اس کا مؤنث ہے تو وہ اس میں فاعل ہے، یہ اس میں فاعل کا واحد مؤنث ہے. فی حال مریبۃ، شک میں ڈالنے والی حالت میں دیکھا. حالن یہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر مریبۃ صفت مؤنث لائی. فقد رآہا وہی تفتح خزینۃ الملک وتسرق منها اموالا کثیرۃ ہی وواحد من الخدم، پس تحقیق کہ اس نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ بادشاہ کے خزانے کو کھول رہی تھی اور اس میں سے بہت سا مال چوری کر رہی تھی. یا وواحد من الخدم، وہ اور خادموں میں سے ایک، یعنی وہ خود بھی باندی بھی اور خادموں میں سے کوئی خادم، یہ دونوں اس میں سے بہت مال چوری کر رہے تھے بادشاہ کے خزانے میں سے. فلما رآہما احمد فزیا منہ وطلب منہ، اس کو آپ مجهول پڑھیں گے طلب، وطلب منہ ان یکتم خبرہما. پھر جب احمد نے ان کو دیکھا، یہ احمد رہا کا فاعل ہے اور یہ ہما اس کا مفعول ہے. پھر جب احمد نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں اس سے گھبرا گئے، یعنی باندی اور یہ نوکر یہ خادم، وہ دونوں اس سے گھبرا گئے. وطلب منہ، اور اس سے درخواست کی گئی. کس نے درخواست کی؟ دونوں میں سے وہ معلوم نہیں، تو اس لیے یہاں پر آپ طلبہ پڑھیں گے، طلب یہاں پر بیٹھے گا نہیں تو طلبہ پڑھیں گے. وطلب منہ، اور اس سے درخواست کی گئی. ان یکتم خبرہما، یہ کہ وہ چھپائے ان دونوں کی خبر کو. ولا یخبر الملک بامرہما، اور وہ بادشاہ کو خبر نہ دے ان کے معاملے کی. فوعدہما بذالک، بس اس نے ان دونوں سے وعدہ کر لیا اس کا، یعنی احمد یتیم نے وعدہ کر لیا کہ بادشاہ کو وہ خبر نہیں دے گا.
لیکن شرط لگائی. کون سی شرط؟ فوعدہ لیکن بشرط اللہ یعودا الی السرقۃ مرۃ اخری، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ دونوں چوری کرنے کی طرف دوسری مرتبہ نہیں لوٹیں گے، یعنی دوسری مرتبہ وہ چوری نہیں کریں گے. یہ وعدہ لے کر احمد یتیم نے کہا کہ وہ بادشاہ کو خبر نہیں دے گا. فوعداہ انہما لن یعودا الی السرقۃ مرۃ اخری، تو ان دونوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ہرگز چوری کی طرف دوسری مرتبہ نہیں لوٹیں گے، یعنی ہرگز اب دوسری مرتبہ چوری نہیں کریں گے. یہ انہوں نے وعدہ کر لیا. باقی کیا ہوتا ہے دیکھیے. وحاول احمد ان یغلق خزینۃ المال لیکنہ لم یستطع، اور احمد نے کوشش کی. حاول یحاول محاولتاً کا معنی کوشش کرنا باب مفاعلہ سے. اور احمد نے کوشش کی یہ کہ وہ بند کر دے مال کے خزانے کو. اغلق یغلق اغلاقاً کا معنی بند کر دینا، سد یسد کے معنی میں. سد یسد سدن کا معنی بھی بند کر دینا. اور احمد نے کوشش کی کہ وہ مال کے خزانے کو بند کر دے، لیکن وہ کر نہیں سکا، لیکن اس نے طاقت نہیں رکھی. یعنی لیکنہ لم یستطع ان یغلق، لیکن وہ کر نہیں سکا. فقرر ان یذهب لیاتی بالحداد لکی یصلح الخزینۃ، پس اس نے طے کیا کہ وہ جائے تاکہ حداد کو لے آئے. حداد کہتے ہیں لوہار کو، لوہی وغیرہ کے جو اوزار بناتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حداد. پس اس نے طے کیا کہ وہ جائے تاکہ حداد کو لے آئے. کیوں لے آئے؟ لکی یصلح الخزینۃ، تاکہ وہ خزانے کو درست کر دے. فذهب، پس وہ گیا. واغلق باب الغرفۃ التی فیها الخزینۃ حتی لا یسرقها احد، اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. کون سا کمرہ؟ التی فیها الخزینۃ، وہ جس میں خزانہ تھا. اور اس نے بند کر دیا اس کمرے کا دروازہ جس میں خزانہ تھا، تاکہ کوئی اس کو چوری نہ کر لے. لیکن هذه الفتاة خافت ان یفشی سرها ہی والخادم، لیکن اس نوجوان عورت کو ڈر گئی. لیکن اس نوجوان عورت کو ڈر لگ گیا، یعنی ڈر ہوا کہ وہ اس کا راز فاش کر دے، اس کا اور خادم کا. یعنی لوہار کو بلانے کے لیے گیا، لیکن باندی کیا سمجھی کہ اس کو ڈر پیدا ہوگا کہ شاید وہ اس کا راز، اس کا اور اس کے وہ خادم کا راز فاش کر دے گا، کھول دے گا. افشا یفشی، افشان کا معنی پھیلا دینا، اور افشا سر کا معنی راز کھول دینا، راز ظاہر کر دینا، باندھا پھوڑ دینا. لیکن یہ نوجوان عورت ڈر گئی کہ وہ یعنی احمد یتیم اس کا اور خادم کا راز کھول دے. فذهبت مباشرة إلى الملك تبكي بين يديه وتقول له، پس وہ خود گئی. مباشرتاً کا معنی براہ راست وہ گئی. پس وہ براہ راست گئی بادشاہ کے پاس، یعنی کسی کو بھیجا نہیں بلکہ وہ خود گئی. مباشرتاً کا معنی یا براہ راست، ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹ. پس وہ براہ راست گئی بادشاہ کے پاس، روتی ہوئی اس کے سامنے، اور اس کو کہہ رہی تھی. بادشاہ کے پاس گئی، وہ اس کے سامنے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اس کو، لقد رأیت احمد الیتیم. دیکھیے یہاں پر احمد یتیم نے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. اب اس نوجوان لڑکی کا حال دیکھیے کہ اس کے ساتھ اس نے بھلائی کی اور یہ کیسا برتاؤ کر رہی ہے. لقد رأیت احمد الیتیم وهو یسرق خزینۃ المال، البتہ تحقیق کہ میں نے احمد یتیم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ مال کے خزانے کو چوری کر رہا تھا.
وقد طلب منی اللہ اخبرک، اور اس نے مجھ سے درخواست کی، مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں آپ کو خبر نہ دوں، یہ بادشاہ کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو خبر نہ دوں۔ وَلَقَدْ ذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِالْحَدَّادِ لِيُسْلِيَ خَزِينَةَ الْمَالِ، وہ اور البتہ تحقیق کہ وہ گیا ہے تاکہ لوہار کو لے آئے تاکہ وہ مال کے خزانے کو درست کر دے۔ تو اس طرح اس نے، اس باندی نے، اس نوجوان عورت نے اس کے خلاف جو اس کی خیر خواہی کی تھی، اور اس نے اس کے برخلاف اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے یہ کہا۔ فغضب الملک، تو بادشاہ غصے ہو گیا، غضباً شدیداً، بہت زیادہ سخت غصہ ہو گیا۔ وعزم علی قتل احمد، اور اس نے احمد کو مار ڈالنے پر ارادہ کیا، احمد کو مار ڈالنے کا اس نے ارادہ کیا، ان کو دون ان یتحقق من کلام الجاریہ، بغیر اس کے کہ باندی کا کلام سچا ثابت ہو۔ تحقق یتحقق تحققاً کا معنی ثابت ہو جانا، باندی کا کلام سچا ثابت ہو، ثابت کیے بغیر مار ڈالنے کا فیصلہ کیا، یعنی چھان بین کیے بغیر اس نے ارادہ کر لیا۔ حقیقت کیا ہے، اس کی چھان بین نہیں کی کہ باندی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، کیا صورتحال ہے، کچھ بھی نہیں، بس اس نے طے کر لیا احمد یتیم کو مار ڈالنے کا۔ فقال لکبیر خدمہ، پس اس نے اس کے بڑے خادم کو کہا، اذا بعثت الیک احدا یطلب منک طبقا من الفدۃ فاقتلہ، جب میں تیرے پاس کسی کو بھیجوں جو تجھ سے چاندی کی پلیٹ مانگے، آپ یہاں پر پڑھیں گے یطلب، طلب یطلب، جو طلب کر یعنی مانگے تجھ سے چاندی کی پلیٹ، تو اس کو مار ڈال۔ یعنی خادم سے یہ کہا کہ میں ایک آدمی کو تیرے پاس بھیجوں گا، وہ تجھ سے چاندی کی پلیٹ مانگے گا تو اس کو مار ڈالنا، اس کو قتل کر دینا۔ وَبَعَثْ بِرَأْسِهِ إِلَيَّ، اور تو اس کے سر کو میرے پاس بھیج دینا۔ وَبَعْدَ قَلِيلٍ أَحْضَرَ الْمَلِكُ أَحْمَدَ الْيَتِيمَ، اور کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے احمد یتیم کو حاضر کیا۔ وقال له، اور اس کو کہا، اذهب الى فلان وطلب منہ طبقا من الفدہ، تو جا فلانے کے پاس اور ان سے چاندی کی پلیٹ مانگ، طبقن کہتے ہیں پلیٹ کو۔ فامتثل وذهب، پس اس نے حکم کی تعمیل کی۔ امتثل یمتثل امتثالاً کا معنی ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کام کا حکم کرے تو اس حکم کو پورا کر دینا، اس کی بات کو مان لینا، اس کو کہا جاتا ہے امتثال۔ یہاں پر بادشاہ نے جب یہ کہا کہ فلانے کے پاس جا کر چاندی کی پلیٹ مانگ، تو اس نے مطلب اس حکم کو قبول کرتے وہ گیا۔ فامتثل، پس اس نے حکم مان لیا احمد یتیم نے۔ وذهب، اور وہ گیا۔ وفیما ہوا فی طریقہ لقی بعد الخدم، اور اسی دوران کہ وہ اس کے راستے میں تھا کہ وہ ملا ایک خادم سے۔ لقی بعد الخدم، تو ایک خادم سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ فحکموہ، کچھ خادموں سے، ایک خادم نے کچھ خادم، بعد کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 10 تک 1 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، 1 سے لے کر 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے بعدن کا، 9 تک یا 10 تک، 1 سے لے کر 9 یا 10 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے بعد کا۔ تو یہاں پر کچھ خادموں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ فحکموہ، تو انہوں نے اس کو فیصل بنایا، یعنی ان کو فیصلہ کرنے والا بنایا، فی امر اختلفوا فیہ، ایسے معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان سے یہ کہا کہ ہمارے درمیان ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ ہمارے فیصل بن جائیے اور فیصلہ کیجئے۔ احمد یتیم سے یہ کہا، پس انہوں نے اس کو حاکم بنا دیا، فیصلہ کرنے والا بنا دیا اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ فاخبرہم بما ہوا مکلف بہ،
تو احمد یتیم نے ان کو خبر دی اس چیز کی جس کا ان کو مکلف کیا گیا تھا. یعنی احمد یتیم نے یہ کہا بھائی مجھے تو بادشاہ نے بھیجا ہے کام سے فلانے کے پاس یہ چاندی کی پلیٹ لانے کے لیے، اس کا مجھے مکلف کیا ہے. تو انہوں نے اس کے جواب کیا دیا؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا نبعث الخادم فلان، ہم فلاں خادم کو بھیج دیتے ہیں اس کام کے لیے، فلاں خادم کو بھیج دیتے ہیں. کیوں؟ لیحضر ما تطلب، تاکہ وہ حاضر کرے وہ جس کا تو مطالبہ کرتا ہے، یعنی جو چیز جس کا تو مطالبہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کو حاضر کرے. حتی تفصیل فی امرنا، حتی تفصیل فی امرنا، یہاں تک کہ تو ہمارے معاملے میں فیصلہ کرے. فصل یفصلو فصلاً و فصولاً، اس کا معنی ہوتا ہے دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا. فصل الحاکم بین الخصمین، دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا. اور فصل بین الشیئین، دو چیزوں کو الگ کرنا. اور فصل کا ایک معنی کاٹنا بھی ہوتا ہے، فصل الشیء یعنی کاٹنا. یہاں پر ترجمہ کریں گے یہ فیصلہ کرنا، یہاں تک کہ تو ہمارے معاملے میں فیصلہ کرے. فَأَجَابَهُمْ إِلَى مَا طَلَبُوا، تو احمد یتیم نے جس چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا اس کو قبول کر لیا، انہوں نے ان سے قبول کر لیا جس چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا. وَذَهَبَ ذَلِكَ الْخَادِمُ، اور وہ خادم گیا. وَأَخْبَرَ رئیس الخدم بِرِسَالَتِهِ فَقَتَلَهُ وَحَزَّ رَأْسَهُ، اور اس نے جو خادموں کا جو رئیس تھا، امیر صاحب خادموں کا جو رئیس تھا اس کو خبر دی اس کے پیغام کی، برسالتی اس کے پیغام کی. فقتلہ، تو اس نے اس کو مار ڈالا. وحز رأسہ، اور اس کا سر قلم کر دیا. حز یحز حزن، باب نصر انصر سے کاٹنا مگر الگ نہ کرنا، ایسے ہی شگاف کرنا. تو وحز رأسہ کا معنی اس نے اس کا سر کاٹ دیا، سر قلم کر دیا. وجاء بها الى الملک، اور وہ اس کو لے کر آیا بادشاہ کے پاس. فلما ابصرہ وکشف عنہ الغطاء، پھر جب اس نے اس کو دیکھا، بادشاہ نے اس کو دیکھا اور اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا. غطاء کہتے ہیں ڈھکن کو، پردے کو. اور کشف کا معنی ہٹانا، کھولنا. اور اس نے اس سے پردہ ہٹایا. رآ راسن اخرى، تو اس نے دوسرا سر دیکھا، احمد یتیم کے بجائے دوسرا سر دیکھا. فامر باحضار احمد الیتیم، تو اس نے احمد یتیم کو حاضر کرنے کا حکم دیا. فسألہ عن خبرہ، پھر اس سے اس کی خبر کے بارے میں پوچھا. فاخبرہ بما کان، تو احمد یتیم نے بادشاہ کو خبر دی اس چیز کی جو ہوئی. ما موصولہ ہیں وہ چیز جو کہ ہوئی، تو جو چیز ہوئی اس کی اس نے بادشاہ کو خبر دی. جیسے نا کوئی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. ما شاء اللہ کان، وہ چیز جو اللہ نے چاہی وہ ہوئی. وما لم یشاء لم یکن، اور وہ چیز جو اس نے نہیں چاہی وہ نہیں ہوئی. تو یہاں ما موصولہ ہے، بس اس نے اس کو خبر دی اس چیز کی جو کہ ہوئی. فقال، یعنی پورا واقعہ بیان کر دیا احمد یتیم نے. فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس کو کہا اتعرف لهذا الخادم ذنبا، کیا تو جانتا ہے اس خادم کا کوئی گناہ، یعنی تجھے معلوم ہے کہ اس خادم نے کوئی گناہ کیا ہو، ایسا تو جانتا ہے. ذنبن کا معنی گناہ، اس کی جمع آتی ہے ذنوبن. اور اگر اسی نون کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے ذنبن تو پورا ترجمہ بدل جائے گا. ذنبن پڑھیں گے تو جانور کی پونچھ اور دم کو کہا جاتا ہے. نون کے اوپر سکون پڑھیں گے ذنبن زمبن تو گناہ ترجمہ ہوگا، جس کی جمع آتی ہے ذنوبن. اور اگر ذنبن پڑھیں گے نون کے زبر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے جانور کی دم، پونچھ، اور اس کی جمع آتی ہے اذنابن. قال نعم، تو اس نے کہا ہاں. انہ فعل کذا و کذا مع فلانۃ الجاریہ، بلا شبہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے، کس کے ساتھ رہ کر؟ فلانی باندی کے ساتھ. فلانی باندی کے ساتھ اس نے ایسا ایسا کیا، یعنی اس نے اور اس فلانی باندی نے،
یعنی جو دونوں چوری کر رہے تو وہ بات کہہ رہا ہے احمد یتیم کہ فلانی باندی کے ساتھ رہ کر اس نے ایسا ایسا کیا ہے، یعنی چوری کی ہے۔ وقد سألانی باللہ ربی ان اکتم خبرہما، اور تحقیق کہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی اللہ، میرا رب اللہ کا واسطہ دے کر کہ میں ان کے معاملے کو چھپاؤں۔ فلما سمع الامیر ذالک، پھر جب امیر نے یہ بات سنی، سکن ما بھی، تو وہ غصہ جو اس کے ساتھ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سکن اسکنو کا معنی ٹھنڈا پر جانا، پرسکون ہو جانا۔ آدمی غصے میں اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ جملہ آپ کہہ سکتے ہیں سکن الغضب۔ تو یہی کہہ رہے کہ سکن ما بھی، وہ جو کہ اس کے ساتھ تھا، یعنی وہ غصہ جو امیر کو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْجَارِيَةِ، اور اس نے باندی کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ وَأَعَادَ إِلَىٰ أَحْمَدَ، اور وَأَعَادَ إِلَىٰ أَحْمَدَ ثِقَتَهُ بِهِ، اور اس نے احمد کی طرف اس کا جو بھروسہ تھا اس پر اس کو بحال کر دیا، اور اس نے لوٹا دیا احمد کی طرف اس کا بھروسہ اس پر، یعنی یہ امیر کو جو اس احمد کے اوپر بھروسہ تھا وہ بھروسہ احمد کی طرف لوٹا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ امیر کے خلاف جو باندی نے جو پلان بنایا تھا اس کی وجہ سے بادشاہ کا یہ امیر کا جو اعتماد تھا اس پر سے اٹھ گیا تھا، لیکن اب اس کا اعتماد بحال ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اعتماد بحال ہو گیا، آگے کیا دیکھیے آپ، وَاطْمِئْنَانَهُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف اطمینان، اور اس نے لوٹا دیا احمد کی طرف ثقتہ بہ، یہ ثقتہ بہ یہ عادہ کا مفعول بنے گا، اور اسی کے اوپر ہی اطمئنانہ الیہ کا وقف عطف ہو رہا ہے۔ اس نے لوٹا دیا احمد کی طرف اس کا اعتماد اس کے اوپر اور اس کا اطمینان اس کے ساتھ، وہ بحال ہو گیا۔ اب اس واقعے سے جو دو سبق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ الدروس المستفادۃ، اس سے یہ سبق کیا ملتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ انہ یحرم علی المسلم ان یلقی طفلہ الرضیع فی قاریۃ الطریق، مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو ڈال دے راستے کے بیچوں بیچ میں، قاریۃ الطریق میں راستے کے بیچ میں، لأنہ بذلک یعرضہ للموت، اس لیے کہ اس طرح وہ اس کو موت کے حوالے کر دے گا۔ یعرض تعریضاً کا معنی پیش کر دینا، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ اس کو پیش کر دے گا موت کے، یعنی راستے کے اندر اس طرح ڈال دے گا تو موت کے حوالے ہو جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ بل یجب علیہ ان یرحم ھذا الطفل المسکین حتی یفوز برحمت اللہ جل وعلا، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ وہ اس مسکین بچے پر رحم کرے تاکہ اللہ کی رحمت کو لے کر وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہو۔ ایسی یتیم مسکین بچے پر رحم کرے گا تو اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جائے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ ان المسلم ما دام انہ یفعل کل ما یرضی اللہ ویبتعد عما حرم اللہ فلا بد ان یکون علی یقین من انہ اذا وقع فی ازمۃ او مصیبۃ فان اللہ سینجیہ منہا ویظہر براءتہ، کہ مسلمان جب تک وہ کرتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کو راضی کر دے اور وہ دور رہتا ہے اس چیز سے جو اللہ نے حرام کیا، کہ مسلمان جب تک وہ کرے ہر وہ چیز جو اللہ کو راضی کر دے اور دور رہے ان چیزوں سے جو اللہ نے حرام کر دی ہے، تو ضروری ہے، یعنی جو آدمی اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے اور گناہوں سے بچا رہے تو کیا ہے آگے کیا رہے؟ فلا بد، تو ضروری ہے ان یکون علی یقین، کہ ان یکون علی یقین، کہ اسے یقین ہو اس بات کا، من انہ اس بات کا کہ جب وہ گرے گا کسی مصیبت کے اندر
یا کسی پریشانی کے اندر، عظمتن کا معنی بھی زندگی میں جو مصیبت جو پریشانی آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عظمتن، پریشانی مصیبت، کہ جب وہ کسی پریشانی اور مصیبت کے اندر گرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب اس کو اس سے نجات دے گا اور اس کی براءت کو ظاہر کرے گا۔ یعنی جو آدمی اللہ کو راضی کرنے والا کام کرے گا، حرام چیزوں سے بچ کر رہے گا، تو ضروری ہے اسے ضرور یقین کر لینا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اس پر کوئی مصیبت آ پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دے گا اور اس کی براءت کو ظاہر کرے گا۔ جیسے یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے، یہاں پر یہ غلام نے جو ہے، یہ غلام جو ہے اس نے ایک خیر خواہی کا معاملہ اس کے ساتھ کیا تھا، یہ باندی کے ساتھ اور نوکر کے ساتھ، اور اس کا راز بادشاہ کے سامنے فاش نہیں کیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برات بھی، وہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا باندی کے ذریعے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برات ظاہر کر دی اور اس کو بچا لیا اور مصیبت سے نجات دی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب ہمارے سامنے کوئی کسی کے بارے میں بات کہے اور کسی کی کوئی بات نقل کرے تو بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر چھان بین کیے یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک چھان بین نہ کر لے۔ مختصراً ایک واقعہ یاد آ گیا، کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا جو اسی سے ملتا جلتا ہے، کہ ایک عورت تھی، ان کو ان کی بہو کے ساتھ بنتی نہیں تھی، اور اس کا جو بچہ تھا، یعنی اس عورت کا، یہ بہو کا شوہر، تو الٹی سلٹی باتیں ان کو چراتی رہتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ تیری بیوی جو ہے بہت زیادہ تیل استعمال کرتی ہے اور بہت زیادہ تیل اپیوگ کرتی ہے، حالانکہ وہ ماں جو تھی وہ ڈبے میں سے تیل نکال کر باہر پھینک آتی تھی اور پھر رکھ دیتی تھی، اور پھر وہ اپنے بچے کو کہتی تھی دیکھو ابھی تو ڈبہ لانے میں عرصہ نہیں ہوا، کچھ ہی دن ہوئے ڈبہ خالی ہے، حالانکہ وہ خود باہر جا کر ڈبے میں سے تیل نکال کر پھینک دیتی تھی اور اپنے بچے کو اس طرح اپنے بچے کے سامنے اس کی بیوی کے خلاف چراتی تھی۔ چنانچہ جب بیٹے نے یہ بات سنی تو بیٹے نے تو تحقیق نہیں کی کیا صورتحال ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑنا شروع کیا اور ان کے ساتھ تو میں شروع ہو گئی۔ تو جو چھوٹا بھائی تھا اس چھوٹے بھائی نے یہ صورت دیکھی کہ میرا بھائی جو ہے بیوی کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ اس طرح لڑ رہا ہے، تو میں کرا، پوچھا کیا ہوا، تو بیٹے نے یہ کہا، یہ مطلب اس کے بھائی نے یہ کہا کہ امی نے شکایت کی تھی بہت زیادہ تیل استعمال کرتی ہے اور دیکھو یہ ڈبہ کچھ ہی دنوں کے اندر خالی ہو گیا۔ تو اس چھوٹے بیٹے نے کہا، یعنی اس کے چھوٹے بھائی نے کہا اپنے بھائی سے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے خود امی کو دیکھا ہے کہ تیل کے ڈبہ باہر لے جاتی ہے اور اس میں سے تیل باہر پھینک دیتی ہے اور رکھ دیتی ہے۔ تو اس چھوٹے بیٹے نے یا اس کے چھوٹے بھائی نے ہی اپنی ماں کا بانڈا پھوڑ دیا اور صورتحال ماں کے سامنے رکھی کہ ماں ایسی حرکت کرتی ہے اور پھر تیرے سامنے تیری بیوی کے خلاف بیوی کے خلاف تجھے چراتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کبھی کبھی آدمی جو ہے دوسرے کے خلاف چرا دیتا ہے اور دوسرے کے خلاف بکواس کرتا ہے اور ان کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، اللہ انہی کے اندر کے آدمی سے بانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے بیٹے کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں کا بانڈا پھوڑ دیا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی آدمی کوئی بات نقل کرے، کوئی بات کہے تو کبھی بھی یقین نہیں لانا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ کر لی جائے، چھان بین نہ کر لی جائے۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 13۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آنے والے ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے حکایت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔